میرے پڑوس کی قیمت ہے. میرا پڑوسی ابو دلف ہے جو بہت نیک آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. اگر تم خرید لو گے میرا مکان تو تمہیں پڑوسی بہت اچھا مل جائے گا. اس لیے میں نے یہ قیمت 20,000 اس کے پڑوس کی رکھی ہے, کل 30,000 درہم میں لوں گا. اس نے کہا دیکھو مہنگا تو بہت ہے لیکن ایک رات کی مہلت دے دو, ہم ذرا مشورہ کر لیں تو کل آ کے خرید لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو مہلت ہے, کل آ کے خرید سکتے ہیں. رات ہو گئی. ابو دلف جو ان کا پڑوسی تھا کہیں گیا ہوا تھا, رات میں گھر آیا. اس کی بیوی نے بتایا کہ ہمارا پڑوسی معلوم نہیں کیا مصیبت پڑ گئی کہ وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے. ہمارے بغل میں اگر کوئی مکان بکے تو ہم تو سوچیں گے ہم خرید لیں. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہیں سے قرض لے کے ہم چاہیں گے ہم اپنے پڑوسی کا مکان خریدیں, جلدی سے یہاں سے جائے تاکہ ہمیں پیر پھیلانے کا اور موقع مل جائے, ہمارا مکان اور کشادہ ہو جائے, ہماری زمین اور بڑھ جائے. لیکن ابو دلف نے جب سنا کہ ہمارا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے تو معلوم ہے وہ آئے دوڑے ہوئے. اس سے کہا پڑوسی سے, میرے بھائی میں نے ایک بات سنا ہے کہ تم اپنا مکان بیچ رہے ہو, کیا بات ہے, کیا مصیبت پڑ گئی کہ تم اپنا مکان بیچ رہے ہو؟ ہم سے کوئی تکلیف پہنچ گئی کہ تم ہمارا پڑوس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ سے کیا تکلیف, آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 10,000 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, قرض دار ہو گیا ہوں. لوگ قرض میرا راستہ گھیرتے ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ مکان شہر میں ہے بیچ میں, مہنگا بکے گا تو میں سوچتا ہوں اس کو مہنگا بیچ کے 30,000 درہم میں نے اس کی قیمت رکھی ہے, 10,000 سے قرضہ ادا کر دوں گا اور 20,000 سے پھر شہر کے کنارے کہیں سستی زمین خرید کر پھر مکان بنا لوں گا, رہوں گا, اپنا قرضہ ادا کر دوں گا. یہی سوچا ہے. ابو دلف نے کہا کچھ مہلت دو گے مجھے؟ انہوں نے کہا بالکل مہلت ہے. انہوں نے سمجھا شاید یہ خریدیں گے. ابو دلف گھر گئے, 10,000 درہم کی تھیلی لے کے آئے اور کہا یہ 10,000 درہم تم لے لو, قرض ادا کر دو, مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی رہو, ہمارے پڑوس میں رہو, تم بہت اچھے آدمی ہو, تم بہت شریف آدمی ہو, تم چلے جاؤ گے تو ہمیں تکلیف ہوگی تمہارے جانے سے. یہ پیسہ کس کام کا ہے؟ اگر پیسہ ہمارے پاس رہا اور تم یہاں سے چلے گئے پیسے کی بنیاد پر تو ہمارا یہ پیسہ کس کام کا؟ اس لیے پیسے اب تمہارے ہیں, اپنا قرض ادا کرو, کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مکان بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح لوگ دنیا میں تھے, تب انسانیت کی قدر تھی, انسان کی اہمیت تھی. آج ہمارے نزدیک پیسے کی ویلو ہو گئی ہے, روپے کی اہمیت انسانوں سے زیادہ ہو رہی ہے. اسی لیے ایک بھائی اپنے بھائی کو جائیداد کے لیے گولی مار دیتا ہے, اس کو قتل کر دیتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, مقدمہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب خون کی اہمیت کم ہے, رشتے کی اہمیت کم ہے, انسانیت کی اہمیت کم ہے, مال کی اہمیت زیادہ ہے, روپے کی اہمیت زیادہ ہے, زمین کی اہمیت زیادہ ہے, جائیداد کی اہمیت زیادہ ہے. یہ جائیداد کہاں لے کے جاؤ گے؟ قبرستان میں صرف 2 گز زمین کے علاوہ کسی کو ملنا نہیں ہے. وہی ہماری بلڈنگ ہے, وہی ہماری آخری آرام گاہ ہے. یہ زمینیں جس پہ آپ اور ہم ناز کرتے ہیں, یہ بلڈنگیں جس کے لیے ہم گولیاں چلاتے ہیں, یہ جائیداد جس کے لیے ہم بھائی بھائی سے لڑتے ہیں, ان میں سے کوئی چیز ہماری نہیں ہے, یہ سب ہمارے پروردگار کی ہے. کوئی لے کے جائے گا یہاں سے اور وہ لڑتے ہیں. میرے بھائی آپ کو اپنے کو بھی میں سمجھاؤں, ابھی 50-55 کے درمیان کی عمر ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. بولیے یہ نہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت ہے, بہت موقع ہے, ابھی تو آزادی کا وقت ہے. یہ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں ابھی ہماری 25 سال کی عمر ہے, ابھی 28 سال کی عمر ہے, ابھی 30 سال کی عمر ہے, ابھی موقع بہت ہے. کوئی موقع نہیں ہے کسی کے پاس. موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ایک لمحہ, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا 50 سال کا,
वसीयत करने का भी मौका नहीं मिलेगा कि कम से कम अपने लड़कों से इतना कह दे कि फला के कर्जदार है वो कर्ज अदा कर देना। इतनी भी मोहलत कभी कभी नहीं मिल पाती है। बोलो अब आपको समझाएं। मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं कि एक फकीर को एक बहुत कीमती हीरा मिल गया, बहुत कीमती हीरा, बहुत बड़ा हीरा। तो वो जौहरी के वहां गया बेचने के लिए। जौहरियों की दुकानें लगी हुई थी, तो ले गया बेचने। तो जब अपना हीरा खोल के उसने दिखाया तो जौहरी ने कहा ये तुम्हें मिला कहां से? ये तो बहुत कीमती हीरा है। तो जब देखा उन लोगों ने कहा ये बहुत कीमती हीरा है, ये मिला कहां तुम्हें? तो बताया फलां जगह मिला। तो कहा देखो भाई सच्चाई ये है कि इस हीरे की यहाँ कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, सबकी दुकानें बिक जाएंगी लेकिन इस हीरे की कोई कीमत नहीं अदा। तो उस देहाती ने कहा अच्छा ये बताइए कि फिर इसको खरीदेगा कौन? आखिर कौन खरीदेगा, कौन कीमत देगा? इसको हम बेचना चाहें तो कहाँ बेचें? जब आप लोगों के पास पैसा नहीं है, सबकी दुकानें बिक जाएंगी, तो आखिर ये कौन खरीदेगा? कहा बादशाह ही इसको खरीद सकता, उसी के पास इतना खजाना और कोई नहीं खरीद सकता। बादशाह के पास ले जाओ। तो वो बादशाह के पास लेके गया हीरा। मौलाना रूम लिखते हैं अपनी मसनवी में कि जब बादशाह के पास लेके गया, दिखाया बादशाह को, तो बादशाह बहुत खुश हुआ। इतना बड़ा हीरा तुम्हें कहाँ से मिल गया है? तो बहुत खूबसूरत हीरा है। उसने बताया कि मुझे फला जगह मिला। वजीर को बुलाया उसने, वजीर से कहा ये बताओ ये देहाती हीरा लेके आया है, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, दे दिया जाए, मुझे तो बहुत पसंद है ये हीरा। तो वजीर ने उसके कान में कहा कि हुजूर आपकी सल्तनत बिक जाएगी इसकी कीमत में, इतना कीमती हीरा। बादशाह का सल्तनत बिक जाएगी, मगर मुझे तो लेना है, कोई तरकीब लगाओ। का हाँ कीमत तो नहीं दे सकते, तरकीब लगा सकता हूँ मैं लेने के लिए। आप बोलो इसको बताओ। तो वजीर ने उससे कहा भाई देखो तुम्हारा ये हीरा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अब इसकी कीमत हम क्या बता दें तुमसे, हम तो बता भी नहीं सकते, लेकिन सुनो कल सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले तुम बादशाह के महल पे आ जाओ, हम शाही महल के सारे दरवाजे खुलवा देंगे और उसमें से जितना भी तुम खजाना निकाल सको सूरज डूबने तक, सूरज निकलने से लेके डूबने तक दिन भर जितना खजाना तुम निकाल सको शाही महल से, वो सारा खजाना तुम्हारा है इस हीरे की कीमत में। वो देहाती ऐसा खुश हुआ, ऐसा खुश हुआ। वजीर ने कहा ये हीरा हमें दे दो, तुम घर जाओ, सुबह तुम आ जाना, हम अपने वादे के मुताबिक दरवाजा खुलवा देंगे। देहाती ने हीरा दे दिया, चला गया। रात भर खुशी से उसको नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा, खुशी में खाना नहीं खाया, रात भर यही सोचता रहा कि कल मैं भी बादशाह बन जाऊंगा। तरकीबें सोचता रहा कि बादशाह के महल से हीरे जवाहरात जो कुछ भी है खजाने में निकाल के बाहर रख दूंगा, फिर कई दिन तक ढोता रहूंगा, लेकिन बादशाह के महल से तो निकाल के बाहर कर दूंगा। दिन भर का वक्त बहुत है मेरे पास, सब निकाल डालूंगा, ढो लाऊंगा। इसी में रात भर न खाना खाया न सोया, करवट बदलता रहा। सुबह सवेरे ही वो बादशाह के महल पे पहुंच गया। वजीर से मुलाकात हुई। वजीर ने कहा अपने वादे के मुताबिक हमने महल के सारे दरवाजे आपके लिए खुलवा दिए हैं, अब आप दाखिल हो जाइए, जितना आप निकाल सकिए वो सब आपका। एक हाल में एक दरवाजे से दाखिल हुआ तो वजीर ने शाही कपड़े सब टंगवा दिए थे। देखा कपड़े टंगे हुए हैं, एक कपड़ा पहना, उसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको निकाला, दूसरा पहना, फिर आईने के सामने खड़ा हुआ,
نے کہا یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. اس طرح نکالتے پہنتے ایک کپڑا اسے پسند آیا, پہنا, کہا ہاں اس میں میں شہزادہ لگ رہا ہوں, کپڑا پہن لیا. پھر دوسرے محل کے دروازے سے داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت اچھے اچھے کھانے گرم گرم رکھے ہوئے ہیں, پکا کے نکالے ہوئے ہیں. شاہی محل میں رات بھر کا بھوکا تھا, گرم کھانا, خوبصورت اچھا کھانا دیکھا, لذیذ, ٹوٹ پڑا اس پہ, پیٹ بھر کے خوب کھانا کھایا. پھر دوسرے محل میں گیا, دیکھا کہ بڑے اچھے بستر لگے ہوئے ہیں, عورتیں پنکھا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, خادمائیں. اس نے پوچھا یہ بستر کس کے لیے لگا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا آپ کے لیے لگا, آپ سونا چاہیں سو جائیں, ہم آپ کو پنکھا جھلیں گے. اس نے سوچا ابھی تو دن کا اچھا خاصا حصہ باقی ہے, تھوڑا سا آرام کر لیں, پھر اٹھیں گے, پھر خزانہ نکالیں گے. سویا اور ایسا سویا کہ سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا. بادشاہ کے کارندوں نے آ کے جگایا, اٹھ جاؤ. جیسے ہی اٹھا پھر سامان سمیٹنے لگا. بادشاہ کے خادموں نے کہا خبردار, اب ایک سامان بھی تم محل سے باہر نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ ہمارے وعدے کے مطابق سورج ڈوب چکا ہے. تم سے یہی تو وعدہ تھا کہ تم سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک جتنا خزانہ نکال سکو وہ تمہارا ہے, لیکن تم کھانے میں لگ گئے, تم سونے میں لگ گئے, تم ایک دن کی نیند اور بھوک برداشت نہیں کر سکے, تم آرام کرنے پہ لگ گئے, اپنا پورا وقت تم نے ضائع کر دیا. وہ فقیر بہت منت سماجت کرتا رہا, کچھ تو لے جانے دو, میں تو کچھ بھی نہیں نکال سکا اس سے. لیکن بادشاہ کے خادموں نے کہا نہیں, یہ تو تمہاری بھول ہے, ہم نے تمہیں دن بھر کا ٹائم دیا تھا لیکن تم نے کچھ بھی نہیں نکالا, تم کھانے پینے اور سونے میں لگ گئے. اب وہ فقیر جیسے خالی ہاتھ داخل ہوا تھا محل میں, ویسے ہی خالی ہاتھ پھر واپس آیا. مولانا روم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ایک دن کی نیند اور بھوک پر صبر کر لیتا اور دن بھر اگر وہ خزانہ نکال لیتا تو پوری زندگی وہ آرام کرتا, اس کی نسلیں آرام کرتی. لیکن وہ سونے اور کھانے میں ایسا مر ہو گیا کہ وہ اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں کر سکا. بس اسی طرح دنیا میں آنے والے ہم انسانوں کی زندگی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, جاؤ ہم اپنی طرف سے تمہیں ایک زندگی دیتے ہیں, کسی کو 50 سال کی, کسی کو 40 سال کی, کسی کو 60 سال کی, کسی کو 70 سال کی, کسی کو 80 سال کی عمر ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہماری تو ابھی 20 سال کی عمر ہے, بچے ہیں اگر تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں تو 70 سال تک جانا ہے. 20 سال میں رسی ٹائٹ ہو گئی, اب کچھ نہیں کر سکے, واپس جیسے آئے ویسے خالی ہاتھ گئے. 50 سال والا اس فکر میں رہا کہ میں 70 سال تک جاؤں گا, 50 سال میں وہ چلا گیا, جیسے آیا تھا ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. اگر وہ اس زندگی میں آ کے اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر لیتا تو اس کو آخرت میں کام آتا. اسی لیے قرآن میں آیا ہے جب موت آ جائے گی تو بندہ کیا کہے گا کہ اللہ تھوڑی دیر اور مہلت دے دے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے, جو خزانہ چھوڑ کے آیا ہوں اب تیری راہ میں صدقہ کروں گا, جو نمازیں چھوڑ کے آیا ہوں وہ نمازیں اب ادا کروں گا, اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اب تیری اطاعت و فرما برداری کروں گا. دنیا میں دوبارہ بھیج دے, حکم ہوگا. بس ایک ہی مرتبہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے, دوبارہ نہیں بھیجا جاتا. اس لیے یہ زندگی جو ملی ہے اس کو ایسے ہی ضائع نہ کریں بیٹھ کے, سو کے, کھا کے, ٹہل کے, گھوم کے, بلکہ آپ مومن ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کا انتظام کریں, اپنی قبر کا انتظام کریں, اپنے حشر کا انتظام کریں. اگر دنیا میں رہنے کے لیے آپ اور ہم مکان بنواتے ہیں تو کیا آخرت میں ہمیشگی کے لیے گھر بنوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مکان کی ضرورت ہے, ہمیں جائیداد کی ضرورت ہے, اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی تو انتظام کرنا ہے, اس کی بھی تو فکر کرنی ہے, اس کے لیے بھی تو کوشش
کوشش اور جدوجہد کرنی ہے، اس لیے اپنی زندگی پہ بہت فخر نہ کرے، اعتماد نہ کرے، کب یہ سانس بند ہو جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب دل کی حرکت بند ہو جائے، یہ ہاتھ پیر جواب دے جائیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تیاری مکمل کریں اور جاری رکھیں۔ ایک بزرگ تھے جن کو ان الانسان لفی خسر کا مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا انسان گھاٹے میں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گھاٹے میں کیسے۔ بازار گئے، ایک شخص برف بیچ رہا تھا، برف بیچتے نا، برف کی سلی، وہ کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالک، عربی میں نعرہ لگا رہا تھا اے لوگو اس شخص پہ رحم کرو جس کی پونجی پگھلتی جا رہی ہے، رحم کرو، اس کا مال خرید لو، نہیں خریدو گے دیر کرو گے اس کی برف پگھل جائے گی تو بیکار ہو جائے گی، اس لیے اس کا مال خرید لو پگھلنے سے پہلے۔ بزرگ نے جب سنا تو فرماتے اوہو مجھے ان الانسان لفی خسر کا معنی سمجھ میں آیا، جیسے اس کی برف ہے وہی تو ہماری زندگی ہے، جیسے اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے ویسے ہی ہماری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، ایک ایک سانس ہماری زندگی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اپنا یوم پیدائش منا رہے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، لیکن ہر لمحہ ہماری زندگی کی ایک سانس کم ہو رہی ہے، اور سانس کم ہو رہی ہے تو موت سے ہر لمحہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ موت کو اپنی یاد کریں۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، ان کی مجلس میں ایک شخص کھڑے ہوئے ان کے دور خلافت میں اور نعرہ لگایا یا عمر لا تنسا موتک، عمر آج آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ اپنی موت نہ بھولیں، اپنی موت نہ بھولیں، موت آپ کو بھی آئے گی۔ آپ مدینے سے لے کے ایران تک، مدینے سے لے کے شام تک کے فرمانروا ہیں، لیکن موت آپ کو بھی آئے گی، اپنی موت نہ بھولیں۔ تو حضرت عمر یہ سن کے کانپنے لگے۔ ہم لوگوں سے کوئی کہے تو کہیں گے اچھا ہم سے زیادہ تم موت کو سمجھتے ہو، نعرہ لگاتے ہو۔ حضرت عمر نے اسے بلایا ادھر آؤ، روزانہ ایک بار آ کے اس مجلس میں نعرہ لگا دیا کرو یہی یا عمر لا تنسا موت، عمر اپنی موت نہ بھولے، روزانہ ایک بار لگا دیا کرو، اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو عمر سے اس کی تنخواہ لے لیا کرو۔ حضرت عمر روزانہ نعرہ لگواتے موت کا، اور مہینہ جب پورا ہوتا تو اس کو تنخواہ دیتے۔ ایک دن تنخواہ دیتے دیتے فرمایا حضرت صاحب کل سے مت آئیے گا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کوئی اور مل گیا نعرہ لگانے والا کیا آپ کو، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب کل سے کیوں آنے کی بات نہیں ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنیں، ارشاد فرماتے ہیں عمر کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، جب عمر کی نگاہ اس سفید بال پہ پڑتی ہے تو عمر کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ اب کسی کو یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی سفید داڑھی پہ سفید ایک بال پہ نگاہ پڑتی ہے تو عمر کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ اب یاد آ جاتی ہے کہ مرنا ہے، موت سے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے جب داڑھی سفید ہونے لگے، سر کے بال سفید ہونے لگے، نگاہیں کمزور ہونے لگے، ہاتھ پیر کمزور ہونے لگے، کمر جھکنے لگے، سمجھ جائیے اب موت قریب آ گئی ہے۔ موت کو یاد کریے، اپنے سفر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ موت یاد کریں گے تو یہ قدم گناہوں سے بچ جائیں گے، آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ آج کی رات معراج کی رات ہے، معراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ جو سرکار لے کے آئے وہ کون سا تحفہ تھا بتائیے، بولیے؟ نماز کا تحفہ۔ نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں بولیے؟ فجر کی نماز میں آپ کی مسجد میں امام صاحب ہیں یہاں کون ہے؟
امام صاحب آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 5 یا 6 آدمی. اور کتنے آدمیوں کی آبادی ہوگی یہاں؟ 100 لوگ. 100 گھر ہو. 100 گھر میں کم سے کم 100 آدمی تو رہتے ہیں جن پہ نماز فرض ہے. بولیے. اور 5-6 لوگ صرف فجر میں رہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بولیے. اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں، یہ بچے بھی ہمارے نوجوان، برا مت مانیے. آپ سوچتے رہیے مولانا صاحب آئے ہیں، شاعر صاحب آئے ہیں، ان کو نوٹ دکھا دو، ان کو انعام دے دو، ان کا نعرہ لگا دو، ان کا ہاتھ چوم لو، پھر ان کو رخصت کر دو، یہ بھی خوش خوش چلے جائیں، ہم اپنی حالت پہ باقی رہیں. ہمیں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنا ہے. یہ جلسہ کرا کے کیا کریں گے؟ آپ عرس کرا کے کیا کریں گے؟ یہ جتنے بزرگان دین ہیں ان میں سے کوئی بزرگ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نماز نہ ادا کرے. یہ سارے بزرگان دین نماز کے پابند تھے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو جماعت کا پابند نہیں ہوگا، وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. خلاف پیغمبر کسے رہ کے دین کی ہرگز منزل نہ خواہد رسید. جو پیغمبر اسلام کے راستے کے خلاف چلے وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ منزل مقصود تک خود نہیں پہنچ سکتا. وہ آپ کو کیا پہنچائے گا؟ وہ ہمیں کیا پہنچائے گا؟ اس لیے جب تک شریعت پہ کوئی نہ چلے اس وقت تک وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے آپ بزرگوں کی عقیدت مند ہیں، مسلمان ہیں، تو بنیادی کام ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے. عرس کرنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. بولو غلط کہہ رہا؟ بولو میرے بھائی. عرس کرنا کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر نہیں کرو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو بولیے. قیامت میں صرف 2 صف لگے گی. ایک صف کے امام سید الانبیاء ہوں گے، ہمارے نبی ہوں گے، اور دوسرے صف کا امام کون ہوگا؟ فرعون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت میں اس کو اس صف میں جگہ نہیں ملے گی جس صف کے امام سید الانبیاء ہوں گے. اسے اس صف میں کھڑا کیا جائے گا جس کا امام ابو جہل ہوگا، جس کا امام ابو لہب ہوگا، جس کا امام فرعون و حامان ہوں گے. اس صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. مجھے بتاؤ اس دنیا میں اگر آپ کو کسی دشمن خدا اور رسول کے ساتھ کھڑا کیا جائے آپ پسند کرو گے کبھی کھڑا ہونا؟ نہیں. آپ تو یہی چاہو گے کہ اس صف میں کھڑے ہونے کو ملے جس صف میں غوث پاک رہتے ہو، جس صف میں حضرت خواجہ غریب نواز رہتے ہو، جس صف میں شاہ حسین رہتے ہو، جس صف میں علماء رہتے ہو. اس صف میں ہمیں جگہ ملنی چاہیے. اگر اس صف میں جگہ چاہیے تو آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ کو مسجدوں میں جانا ضروری ہے. جب تک نماز نہیں پڑھیں گے آپ یقین مانیں سارے خیرات و برکات کی چابیاں آپ کو نہیں مل سکتی. بند رہتا ہے تالا جب تک نماز کی چابی سے نہ کھولے. اس لیے نماز کی پابندی کریں. یہ 5 آدمی بتائے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک دوست ہیں عالم، ان کے ایک دوست ہیں جو ترکی استنبول میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا داڑھی وغیرہ رکھے تھے، لگتا تھا کہ مولانا ہے، لیکن وہ عالم نہیں تھے، تاجر تھے. جہاز میں بیٹھے استنبول ترکی جانے کے لیے تو ان کے بغل میں ایک یہودی بھی بیٹھا. یہودی بھی داڑھی بڑی لمبی وہ لوگ رکھتے ہیں. اس نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب، انہوں نے کہا بھائی میں مولانا صاحب نہیں ہوں. بولے مسلمان ہیں؟ بولا. کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے یہاں فجر کی نماز میں کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ جیسے میں نے ان سے پوچھا ویسے ہی اس نے پوچھا فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 10-12 لوگ رہتے ہیں. پھر وہ یہودی کچھ بولا نہیں، کچھ نہیں بولا، خاموش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا میں نے اس سے پوچھا آپ نے فجر کے بارے ہی میں کیوں پوچھا؟ پھر آپ نے کچھ کہا نہیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں دیکھو میں یہودی ہوں اور میں نے اس لیے پوچھا کہ فجر کی نماز ہی تو اصل نماز ہے. اگر 10 ہی لوگ آپ کی آبادی کے مسجد میں جاتے ہیں
تو اس کا مطلب پکے مسلمان وہی 10 لوگ ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں۔ کہا اسی سے تو ہمیں آپ کے قوم کی حرارت ایمانی ناپنے کا موقع ملتا ہے کہ کتنی حرارت ایمانی ہے جو قوم اپنے رب کے لیے اپنی نیند نہ قربان کر سکے، اپنا بستر نہ چھوڑ سکے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اٹھ نہ سکے، وہ اپنے جان کی قربانی کیا دے سکتی ہے؟ جو سردیوں میں اپنا لحاف نہ چھوڑے، گرمیوں میں میٹھی نیند نہ چھوڑے، اپنا بستر نہ چھوڑے تھوڑے دیر کے لیے، وہ اپنے جان کی قربانی کیا دے گا؟ بس اسی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے۔ سوتے آپ ہیں دیہاتوں میں اور آپ کی اس نیند کا چرچا دنیا میں ہے کہ قوم مسلم کتنا سوتی ہے، کب اٹھتی ہے۔ آپ یقین مانیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں صبح کو نازل ہوتی ہے اور صبح کو ہم سوئے رہتے ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، ہمارے کمروں کے دروازے نہیں کھلتے، عورتیں الگ سو رہی ہیں، مرد الگ سو رہے ہیں۔ کب اٹھتے ہیں؟ جب دن نکل چکا ہوتا ہے، جب بقول بزرگوں کے کہ شیطان آ کے ہمیں بیدار کرنے کے لیے پیشاب کر کے جا چکا ہوتا ہے، تب ہماری نیند کہیں کھلتی ہے۔ اس لیے سو لیکن اٹھ جاؤ اس وقت جب رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ سویرے اٹھو، سویرے سو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاؤ۔ اگر عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ پوری رات شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پوری رات اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جماعت کی پابندی کرو۔ اگر آپ جماعت کی پابندی کر لے جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ نماز کے پابند بھی ہو جاؤ گے۔ اس لیے صبح کو اٹھو، نماز پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ بہت نہ پڑھ سکو تو اپنے ہاتھ میں کم سے کم قرآن تو لے لیا کرو۔ ایک رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، ایک صفحہ پڑھو، ایک ہی سورت پڑھو، لیکن اپنے ہاتھ میں قرآن تو لے لیا کرو۔ قرآن پڑھو گے تو گھر میں برکت نازل ہوگی، قرآن پڑھو گے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، قرآن پڑھو گے تمہاری زبان پاکیزہ ہوگی، قرآن دیکھو گے تمہارے آنکھوں کی روشنی میں برکت ہوگی۔ اس لیے جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرو۔ ہاں فجر پڑھ لو، پھر آؤ مزار پاک پہ حاضری دو، پھر آؤ فاتحہ پڑھو، پھر دیکھو کیسے ان بزرگوں کا فیض ملتا ہے۔ اور ہم نماز نہ پڑھیں، فریضہ الہی نہ ادا کریں، ہم کوئی نماز نہ پڑھیں اور پھر آ کے فاتحہ پڑھیں، بتاؤ اللہ کو ناراض کر کے کس بزرگ کو آپ راضی کر سکتے ہو؟ دنیا میں کوئی بزرگ ایسے نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کر کے کوئی آئے تو ان کو راضی کرے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کرو، پھر بندوں کے مزارات پہ جاؤ، بزرگوں کے مزارات پہ جاؤ، اولیاء کرام کے چوکھٹ پہ جاؤ، پھر دیکھو فضل کی کیسے بارش ہوگی۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ شاید آپ کے دل پہ کچھ اثر پڑے۔ آبادیوں میں آپ رہتے ہیں، مجھے تو جانے کا اتفاق پڑتا ہے، لوگ لڑائی بھڑائی بہت کرتے ہیں۔ آپ کی آبادی پر اللہ فضل فرمائے، ایسا نہ ہو بہتر ہے، لیکن تھوڑا برداشت بھی کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑو بھڑو نہیں۔ آپ کے یہاں کیا ماحول ہے وہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن عام طور سے لوگوں کا حال یہ ہے معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ معاف کرو گے، معاف کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کوئی چیز تکلیف دے اگر ہو بھی جائے تو معاف کر دیا کرو۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو قیامت میں معاف فرما دے گا۔ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا عیب اگر آبادی میں جان گئے آپ، کسی کے بچے کا، کسی کی بچی کا، کسی کے گھر کا آپ کو کوئی عیب معلوم ہو گیا تو یہ مت کہو، یہ مت سوچو کہ ان کا ایک بہت بڑا راز ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے ان کو بدنام کر دیں گے۔ نہیں نہیں، اس عیب کی پردہ پوشی کرو۔ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت میں اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو۔ بے عیب صرف رب العالمین کی ذات ہے، بے عیب اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اس لیے ہم اور آپ تو گناہ ہم اور آپ سے ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ میں پڑھ رہا تھا ایک خبر میں، معلوم ہے افریقہ کا ایک صدر، آپ نے نام سنا ہے،
وہ ساؤتھ افریقہ کا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ لیکن نام اس کا میرے ذہن میں تھا، بہت اچھا نام تھا، عیسائی تھا۔ 20 سال تک وہ جیل میں رہا۔ 20 سال کے بعد پھر وہ ساؤتھ افریقہ کا صدر بنا۔ ایک دن وہ رات میں گشت کر رہا تھا، نیلسن منڈیلا نام سنا آپ لوگوں نے؟ افریقہ کا وہ صدر تھا نیلسن منڈیلا۔ 20 سال تک، 2 دہائیوں تک وہ جیل میں رہا، پھر وہ افریقہ کا صدر بنا تو رات میں اپنی صدارت کے زمانے میں وہ گشت کر رہا تھا اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ۔ بھوک لگ گئی اسے، اپنے سیکورٹی گارڈ سے اس نے کہا کوئی ہوٹل تلاشو، بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھائیں گے۔ ہوٹل میں گئے دونوں، سیکورٹی گارڈ اور صدر بیٹھے تو دیکھا سامنے ایک کرسی ٹیبل پہ ایک آدمی بیٹھا اپنے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ صدر نے کہا، منڈیلا نے اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ اس شخص سے کہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس نے کہا صدر یہ کہہ گئے ہیں کہ تم ان کے ساتھ چلو۔